السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا آپ کو سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کو نذرانہ پیش کریں۔ بڑے باز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج کے قیام کے دوران تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد بھی آپ کی صحبت میں رہ کر سیدھے راستے پر آئے۔ کئی بے نمازیوں کو نماز کا پابند بنایا، شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتے دیکھتے اس کو سختی سے منع کرتے۔ وعظ و نصیحت کی محفل جب بھی آپ کا قیام رہتا ہوتی رہتی۔ کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد نصیحت شروع کرتے، فجر کی اذان ہو جاتی۔ کسی کو وقت کس طرح گزرا احساس بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کھانے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ کبھی کبھی کھانے کی محفل میں دسترخوان پر ہی نصیحت شروع کر دیتے۔ قریب رات کے 2-3 بجے ختم ہوتی، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، وہی کھا لیتے۔ حضور کی نگاہ کرم، ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرض تو فرض، کبھی سنت ترک نہ ہونے نہیں دیتے۔ واہ! سنتوں پر سختی سے عمل کراتے۔ گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور گستاخ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور پھر کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے۔ عشق محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرتے، ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے اور کراتے تھے۔ حضور ابا کے سینے مبارک پر اور دونوں ہاتھوں کے اوپری حصے میں جلنے کے داغ تھے۔ جناب دستگیر مشرف حضور ابا کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بیان کیا ہے۔ جناب پیر سید مظفر علی نیازی قادم خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور قبلہ کو اجمیر شریف کے قیام کے دوران بیٹھنے کی جگہ زخم ہو گیا۔ بہت اصرار کرتا کہ زخم دھو کر مرہم پٹی کروں، مگر آپ نے کبھی بھی اجازت نہ دی اور نہ کسی معالج سے علاج کروایا۔ خود زخم دھو کر مرہم بھر لیتے تھے۔ کئی روز کے بعد زخم بھر گیا، آپ کو صحت کلی ہوئی۔ آپ نے مظفر علی سے فرمایا، درویش کو نہانا ہے، کئی روز سے زخم کی وجہ سے نہایا نہیں ہوں۔ مظفر علی نے عرض کیا، حضور پانی گرم ہے، مگر اس شرط پر لاؤں گا کہ میں آپ کو نہلاؤں گا۔ آپ نہیں مانے، مگر مظفر علی کی ضد و اصرار نے آپ کو راضی کر لیا۔ نہلانے کے وقت جب پورے جسم مبارک پر جلے ہوئے داغ دیکھا، گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، درویش کا نفس سرکش ہو جاتا، میری بات ماننے سے انکار کرنے لگتا، اس کو سزا دیتا ہوں با، اس کے یہ داغ ہیں با۔ مسجد تعمیر ہونے کے بعد حضور اپنے خاص چاہنے والوں کو معراج بلایا۔ آپ خود ان کے مہمان نوازی کرتے۔ جناب عبدالصمد فروٹ مرچنٹ شموگا، جناب عبدالمتین قومی پریس بنگلور اور
احمد صاحب سردار فیکٹری بنگلور اور دیگر احباب جو مدعو تھے ان کے نام ناواقف سے درج نہیں کیا اور دیگر اطراف و اکناف کے چاہنے والے احباب کو بھی مدعو کیا تھا۔ کل ان کی تعداد قریب 15-20 افراد کی تھی۔ ایک روز جناب اللہ بخش عطار نے حضور سے درخواست کی ان کو مہمانوں کو گھر لے کر جانے اور مہمان نوازی کی اجازت دیں۔ حضور عاشق کو خدمت گزار کو اجازت دی۔ اللہ بخش نے گھر لے جانے کے بجائے ہوٹل میں مہمان نوازی کی۔ حضور کی شرکت کا الہام ہوا۔ جب وہ مہمان کے ساتھ واپس آیا مہمان کی زبانی سنا ہوں۔ خاص کر کے جناب عبدالمتین صاحب نے اس طرح عرض کی حضور کے ایسے جلال کا عالم پھر کبھی دیکھنے نہ ملا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج اللہ بخش زندہ نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ بخش میری عزت پانی میں ملا دیا۔ گھر لے جاتا ہوں کہہ کر ہوٹل لے گیا۔ آج سے تجھے دور کر دیا ہوں، کبھی میرے نزدیک آنا نہیں۔ اللہ بخش اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا، گڑ گڑایا، قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا۔ آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، دھتکار کر باہر ڈھکیل دیا۔ مسجد میں جا کر سر سجدہ میں رکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ مہمان خاموش بڑے ادب سے کھڑے رہے۔ اللہ بخش کی آہ و زاری اور اس کا رونا ان کو دیکھا نہ گیا۔ ہمت کر کے حضور کی خدمت میں عرض کیے حضور اس سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں۔ ممکن ہے یہ غلطی گھر پر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس سے سردرد ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ العزیز پھر وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ حضور کے جلال کا عالم کم ہوا۔ اللہ بخش کو بلایا اور فرمایا اللہ بخش مہمانوں کو تم کیا جانو، یہ مہمان اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مہمانوں کی سفارش پر تجھے معاف کر رہا ہوں، ایسی غلطی پھر کبھی نہ کرنا۔ حضور بذات خود انتظام کر کے نعمت پکا کر کھلایا۔ چنانچہ چند روز بعد حضور مہمانوں کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت دی۔ بعد مہمان بھی رخصت ہوئے۔ چند روز بعد بھدراوتی سے مرحوم جناب عبدالقلیل عاشق اور سید عبدالحفیظ اور ادونی سے جناب محمد حسین ٹیلر حضور کے عاشق اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حضور ان کو یہ میرا مجنوبہ کہتے تھے۔ اور جناب الحاج لقمان صاحب اور دیگر احباب جن کے نام معلوم نہیں اس لیے تحریر نہ کیا، ان کی تعداد بھی قریب 15-20 کی تھی۔ وہ شموگہ، بلاری، کرنول اور اطراف و اکناف جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے میرا جانے کی دعوت دی۔ حزب حکم جن کو دعوت نامہ موصول ہوا تھا سر کے بل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور بذات خود ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، بہتر سے بہتر نعمت پکا کر کھلایا۔ ایک روز جناب عبدالحفیظ صاحب سے کچھ لرزش ہوئی، حضور جلال میں آ گئے، ان کو ڈانٹا۔ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول دسترخوان بچھا ہوا تھا، سب مہمان حاضر تھے مگر سید صاحب نماز میں مشغول تھے۔ جو بھی بلانے گیا آپ کو نماز ہی میں پایا۔ حضور ایک ترتیب بنائی، 2 آدمی جائیں آزو بازو ان کے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی وہ سلام پھیریں گے ان کو اٹھا لاؤ۔ حسب حکم ایسا ہی کیا گیا۔ حضور مسکرائے اور سید صاحب کو معاف کیا۔ ایک روز دوران قیام ٹیلی گرام آیا، حضور اس کو کھولنے کے اول ہی فرمایا محمد اسماعیل باڑے ہنور والے کو سوائے ٹیلی گرام روانہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں با۔
کھول کر دیکھا گیا تو ان کا ہی تھا، اور وہ جو مضمون حضور نے بتایا تھا وہی مضمون تھا۔ دوران قیام حسب معمول حضور واعظ و نصیحت کرتے، دین و ایمان کے بارے میں معلومات ذہن نشی کراتے، جس سے ایمان کو پختگی ملتی۔ روزانہ رات کے 2-3 بجے بج جاتے، اس وقت آرام کرنے فرماتے۔ یہ اس طرح روز کا معمول تھا۔ دوران قیام ایک روز مہمانوں کو ساتھ لے کر کٹچی ماں صاحبہ کے دربار میں حاضری دینے تشریف لے گئے۔ میرٹھ کے قریب کرچی گاؤں ہے، جہاں اشرفیہ دو جہاں اماں جان عرف ماں صاحبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ دربار دریا کے کنارے ہے، خاص و عام زیارت کا مرکز ہے۔ ہندو مسلمان سب فیض پاتے ہیں۔ رات میں دربار بند رہتا ہے۔ عوام کی زبانی معلوم ہوا کہ رات میں جو بھی گیا صحیح و سلامت واپس نہیں آیا، اس لیے دربار بعد نماز عشاء بند کیا جاتا ہے، مگر حضور درویش بابا رات ہی میں زیادہ تر حاضری دیتے تھے اور چلہ کشی کرتے اور چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ رات ہو گئی تھی، دربار کو قفل لگا ہوا تھا۔ چاہنے والے جو بھی ساتھ تھے درود شریف کا ورد کرنے کا حکم فرمایا۔ دربار بہت ہی قریب تھا، اس کو طے کرنے کے لیے قریب 2-3 گھنٹے کا عرصہ لگا۔ قدم قدم پر درود شریف کا ذکر، وہ بھی جہری۔ رات کا سناٹا ایک دلکش ماحول میں تبدیل ہو گیا۔ دروازے کے قریب جب قافلہ پہنچا، حضور قریب 10-15 منٹ بڑے ادب سے کھڑے رہے، دربار کے قفل پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ فرمایا۔ قفل ہاتھ میں تھا۔ معلوم ہوتا ہے حضور اجازت کے لیے باادب کھڑے تھے۔ اجازت ملنے پر قفل پر ہاتھ رکھا، کھل گیا۔ یہ حضور کی کرامت تھی۔ حضور سب کو دربار میں ساتھ لے گئے۔ دربار کی چادر کو سب کے ہاتھوں سے عطر لگوایا۔ صبح کی اذان تک دربار میں قیام کیا۔ دربار سے واپس آ کر قریب کی مسجد میں نماز فجر ادا کی گئی۔ بعد میرج واپس تشریف لائے۔ ایک روز جناب الحاج لقمان صاحب کو طلب کیا اور فرمایا، آپ کے عزیز جناب عبدالستار سوداگر کل رات اس دنیا سے چل بسے۔ یہ کشف سے آپ کو علم ہوا۔ 10-15 روز مہمانوں کو اپنے دامن میں رکھ کر ان کو اپنے اپنے وطن جانے کی اجازت فرمائی۔ حسب معمول کبھی کبھی میرج والے احباب کو بھی ساتھ لے جاتے اور ماں صاحبہ کے دربار میں حاضری دینے جاتے۔ ایک روز آپ میرج کے احباب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بارش کثرت سے ہونے کی وجہ سے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دریا پورے عروج پر تھا۔ مقامی لوگ آپ کو آگے جانے سے منع کیا، مگر آپ اپنے ساتھ احباب کو لے کر مولا کریم پر بھروسہ کر کے تشریف لے گئے۔ حضور کے ساتھ جو احباب تھے محسوس کر رہے تھے دریا کا پانی گھٹنوں تک ہے، مگر باہر جو افراد کھڑے تھے فرماتے ہیں ان کو کندھوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ درود شریف کا ذکر جہر سے فرماتے ہوئے راستہ طے کیے اور دربار میں حاضری دے کر وہاں سے بحفاظت تمام کو فیضیاب کرا کر واپس میرٹھ تشریف لے آئے۔ میرٹھ کا ایک شخص جس نے اپنا نام مخفی رکھا، آخر تک بتانے سے انکار کیا۔ وہ عاشق درویش تھا۔ عرض کرتے ہیں، ایک روز میں ماں صاحبہ کے دربار میں حاضری دینے گیا، حضور کو وہاں پر حاضر پایا، آپ سے ملاقات کی اور قدم بوسی ہو کر زیارت کر کے واپس میرج آیا۔ حسب معمول میں نورانی مسجد میں
نماز ظہر کے لیے آیا، حضور کو یہاں پر موجود پایا۔ میں حضور سے عرض کرنے جا رہا تھا، آپ نے لب پر ہاتھ رکھ کر کے منع کیا، میں خاموش ہو گیا۔ ایک وقت میں کئی مقام پر تشریف رکھتے تھے، یہ بھی آپ کی کرامت تھی۔ حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ماہم میں ہے، حضور اکثر حاضری دیتے رہتے تھے۔ دربار کے احاطے میں چھوٹی مسجد ہے، اس میں اکثر آپ قیام فرماتے تھے۔ دوران قیام حضور سے لوگ فیض پاتے تھے۔ اکثر آپ یہاں پر چلہ کشی بھی کی ہیں، ہندو یا مسلمان جو بھی آتا اس کی حاجت پوری کر دیتے، پیاسوں کے پاس بجاتے، کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک روز آپ حسب معمول بعد نماز عشاء ذکر و اذکار میں مشغول تھے، ایک شخص بہت ہی پریشان خوف زدہ مسجد میں داخل ہو گیا اور آپ سے پناہ مانگنے لگا، عرض کرنے لگا، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے، مجھے اس کی شرارت سے بچا لیں۔ عرض کر ہی رہا تھا، پولیس مسجد میں آ گئی۔ مسجد جو بہت ہی چھوٹی تھی، کونا کونا چھان مارا، اس کو نہ پا سکے۔ جاتے وقت آپ سے پوچھا، کوئی شخص یہاں پر آیا تھا کیا؟ آپ نے جواب دیا، بابا یہ مسجد ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ پولیس چلی گئی۔ وہ شخص حضور کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، پولیس اس کو دیکھ نہ سکی۔ حضور کی نگاہ کرم نے اس کو اپنی آغوش کرم میں لے لیا تھا۔ پولیس چلے جانے کے بعد وہ شخص حضور کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا، تڑپ تڑپ کر عرض کرنے لگا، حضور میں ایک بڑا بدمعاش شخص ہوں، میرے ہاتھوں کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، میں خونی ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، کئی عورتیں میرے ہاتھوں بیوہ ہوئی ہیں، کئی کو یتیم کیا ہوں، کئی مرتبہ جیل کی ہوا کھا کر آیا ہوں۔ آج یہ قتل کے سلسلے میں پولیس میری تلاش میں ہے۔ زندگی میں کبھی مجھے شرمندگی یا افسوس نہیں ہوا، نہ پچھتاوا ہوا، مگر آج آپ کو دیکھ کر اپنے آپ شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اور زندگی کے گزرے ہوئے دن ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی دل میں اللہ کا خوف نہ آیا، آج اس کا خوف اور ڈر آ رہا ہے کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ آپ کی نگاہ کرم نے میری دنیا ہی بدل ڈالی۔ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں ایک شریف انسان بنائے اور میرے گناہوں کو معاف کرے، اور اس پچھلی زندگی پر پردہ ڈال دے تاکہ رسوائی اور بے عزتی سے بچوں اور باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں۔ آج آپ کے ہاتھوں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ کی دنیا میں قدم نہ رکھوں گا۔ آپ کے ہاتھ عہد و پیمان کرتا ہوں، آپ سے معروضہ ہے کہ آپ اپنے دامن میں لے کر مجھے انسان بنائے۔ آپ نے اس پر رحم کھا کر اپنے ساتھ رکھا، اس کے غسل کروایا، اس کا پورا جسم گندا تھا، جسم پر گناہوں کے زخم تھے۔ حضور بذات خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم دھو کر مرہم بھرتے تھے۔ کئی روز کے بعد وہ صحت یاب ہوا۔ اس دوران اس کو نماز کا پابند بنایا اور اس کی اصلاح کرتے رہے، اس کو کامل انسان بنایا۔ اس کا نام موسیٰ درویش رکھا، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور اس کو نصیحت کر کے اس کو اپنے سے جدا کیا۔ میرس کے احباب عرض کرتے ہیں، وہ شخص حضور کی چہلم کی فاتحہ میں شریک ہوا تھا، انہوں نے خاص حضور کے چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرائی ہے۔ ایک گنہگار بھی اس درویش سے ملاقات کی ہے، اب وہ شخص کہاں پر ہے کسی کو اس کا علم نہیں۔ میرج میں کپڑے کے تاجر مرحوم ہارون پیشگیر کے گھر میں جو کھانا پکایا جاتا یا کوئی کھانے کی چیز باہر سے گھر پر
لائی جاتی اس میں غلیظ سے غلیظ بو آتی تھی۔ پورے کا پورا باہر پھینکا جاتا تھا۔ پورے گھر والے مجبور ہو کر ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے تھے۔ عالموں، عاملوں، ہندو سوامیوں، پجاریوں، جادوگروں، درگاہوں، مندروں میں علاج کروایا، مگر جیسے جیسے وہ علاج کراتے ویسے وہ کیفیت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ جب حضور کا معراج میں قیام تھا، آ کر قدموں میں گر کر رونے لگا۔ پورا واقعہ سنایا۔ چاہنے والوں نے بھی اس کی تاکید کی اور حضور کی خدمت میں علاج کرنے کے لیے گزارش کی۔ آپ نے اس سے فرمایا، 5 وقت باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، بارگاہ یزدی میں گڑ گڑا کر دعا کرو، وہ ضرور سن لے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کر چکا ہوں، مولا نے میری نہیں سنی، اس لیے آپ کے قدموں میں آیا ہوں۔ نظر کرم فرما کر عاصی گنہگار پر رحم فرمائیں۔ آپ کے وسیلے سے مولا کریم سنے گا انشاءاللہ۔ آپ کے چاہنے والے بھی حضور کی خدمت میں بہت عاجزی سے سفارش کرنے لگے۔ حضور اس پر رحم فرما کر اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر دست مبارک بارگاہ الہی میں دعا کے اٹھایا۔ مولا کے کرم سے جو جن تھا وہاں سے دفع ہو گیا، جو پریشانی تھی دور ہو گئی، وہ سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ یہ تھی حضور درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے رب کی بارگاہ میں عزت و کرامت۔ سبحان اللہ واللہ عالم رب العالمین۔ بھنڈاری شاہ بابا کا دربار اتنا چھوٹا ہے جس میں آرام سے 6-7 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دربار کے بیچ آپ کا مزار اقدس ہے۔ جو بھی زائرین آتے ہیں اطراف کھڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹا دروازہ اور بازار جانے والی سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا دریچہ ہے جو کھلا ہے تاکہ سڑک پر سے گزرنے والے وہاں سے ہی زیارت کر کے چلے جائیں۔ جب بھی حضور کا قیام معراج میں رہتا، جمعرات یعنی جمعہ کی شب بعد نماز عشاء قریب رات کے 10 بجے ذکر جہری ہوتا تھا۔ اس رات اثرات والے، بیمار، سحر زدہ، دماغی توازن کھوئے ہوئے اور دیگر حضرات حاضر ہوتے۔ ان کی تعداد قریب 15 سے 20 رہتی تھی، اور باہر بھی لوگ جن کو اندر جگہ نہ ملتی، جن کی تعداد کا اندازہ نہیں، کھڑے ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ سب کو تعجب ہوتا، کس طرح اتنے لوگ اندر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات قابل غور ہے، اس رات عود کے دھویں سے پورا دربار بھر جاتا تھا، دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور لائٹ بجھا دی جاتی تھی، اور اندھیرے میں ذکر جہری ہوتا تھا۔ کسی کو کوئی تکلیف یا بے چینی محسوس نہ ہوتی تھی۔ جو بھی اس محفل میں شریک رہتا، جو اپنی حاجت و تمنا و آرزو لے کر آتا، پوری ہو جاتی تھی، سب کو شفائے کلی ہوتی تھی۔ یہ بھی آپ کے باوجود کی برکت تھی۔ دربار کے سامنے بڑی کھلی جگہ ہے۔ حضور نے اس جگہ پر مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے میونسپل سے نقشہ بنا کر اجازت حاصل کر لی۔ وہاں پر تعمیری کام شروع کرنے والے ہی تھے، دربار کا مجاور آڑے آ گیا، تعمیری کام رکا دیا، جبکہ حضور کا دربار میں قدم رکھنے سے پہلے اس مجاور کی خاص اپنی زمینات ہوتے ہوئے بھی خصتاً حالت تھی، پیداوار نام کی تھی، ہر وقت قرض میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کی نگاہ کرم سے یہ خوشحال ہو گیا تھا، حضور کی خدمت میں رات دن رہتا اور فیض پاتا، مگر تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں نے اس کو ورغلا کر اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ حضور کی آمد کے بعد
آمد کے بعد سے تبلیغی جماعت کے ناؤ ڈوبنے لگی۔ سنی عوام جماعت کی طرف سے راغب تھے، ان کی جال میں پھنس گئے تھے۔ وہ سب حضور کی خدمت میں آ کر صحیح و غلط کیا ہے معلوم کرنے لگے اور ان سے دور ہو گئے۔ دوسری بات اس طرح معراج میں یہ تھی کہ سنی عالم کوئی نہیں تھا، جو بھی امامت پر تھے مقامی دین کے بارے میں کم علم رکھتے تھے، البتہ نماز پڑھانے کے قابل تھے، اس سے زیادہ ان کو علم نہ تھا، اور نہ کوئی سنی مدرسہ تھا، جس کی وجہ سے سنی مسلمان ان سے وابستہ ہو گئے تھے۔ جماعت والے پہلے ہی پریشان تھے، جب معلوم ہوا مدرسہ قائم ہو رہا ہے، ان کو جو پکڑتی جانے والی ہے محسوس کر کے مجاور کو ورغلایا، یہاں تک کہ کہا یہ درویش کے بھیس میں ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت کچھ کیچڑ اچھالا، اس کو طرح طرح کا وعدہ دے کر اتنا سخت کر دیا اور اس کی مالی امداد کی۔ اس نے کورٹ میں دعویٰ داخل کر دیا کہ حضور اس کی زمین سے بے دخل کر رہے ہیں۔ چاہنے والے میراث کے خاص احباب اور بڑے دربار کی مسجد کے امام صاحب اس کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ ماننے تیار نہ ہوا۔ کیس اس کے حق میں فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ تک مقدمہ چلا، وہاں پر بھی اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ حضور نے دل برداشتہ ہو کر میراث کو الوداع کر دیا۔ آپ شولہ پور منتقل ہو گئے، وہاں پر 2 مکانات اپنے نام خرید کر دین کا کام وہاں پر شروع کیا۔ شولہ پور میں حضور کا پہلے سے ہی آنا جانا تھا، ان لوگوں نے حضور کو آنکھوں پر بٹھایا۔ معراج والے کم نصیب حضور کی صحبت و فیض سے محروم ہو گئے۔ معراج والوں کا کبھی ذکر ہوتا آپ ناراض ہوتے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ 1960 سے 1974 تک پنڈھرپور میں میری ذاتی زمینات کے سلسلے میں آنا جانا تھا، مجھے معراج ہو کر جانا پڑتا تھا۔ حضور سے ملاقات کے بعد حضور کی اجازت سے جاتا تھا، تب سخت تاکید کرتے تھے کسی سے نہ ملوں، نہ کسی سے حضور کا ذکر کروں۔ واپس آنے پر پوری حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔ حضور کی تصاویر جو 1931 میں انہوں نے لیا تھا، ان کو 1976 میں واپس آپ نے منگوا لیا تھا، تاکہ وہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ حضور چھوٹی نورانی منزل کی افتتاح کے 1976 عیسوی وقت معراج کے خاص چاہنے والوں کو، جن کا نام پہلے تحریر کیا ہوں بلوایا تھا، ان کے اول ان کو دور رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں سفروں میں حضور پر گزرے ہوئے واقعات حضور کی زبانی حضور کے چاہنے والوں نے سنے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔